اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو اور ان کو ان کی تاریخ کے کچھ واقعات جو ہیں وہ یاد کرائے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ پہنچایا کرتے تھے تمہیں بہت برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، کنجنکشن، اور از سے پہلے اذکروا انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے یا مخصوص مانا جاتا ہے کہ یاد کرو۔ از جو ہے یہ ظرف زمان ہے، ٹائم ایڈورب ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، نجینا نجات دی ہم نے، یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم باب تفعیل سے۔ نجینا کا مادہ ہے نون جیم اور واو، اور اس سے جو فعل کی پہلی فارم ہے اس کا جو فعل ماضی ہے نجا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی اذیت سے چھٹکارا پانا یا جان بچنا۔ نجات یا خلاصی پانا یا کسی چیز سے الگ ہونا یا تنگی سے خوشحالی کی طرف نکلنا۔ باب تفعیل میں نجا ہو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بتدریج اذیت سے چھٹکارا دلانا۔ نجاہو اس نے کسی کو بتدریج اذیت سے چھٹکارا دلایا یا نجات یا خلاصی دلائی۔ باب افعال میں انجا ہو اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کسی کو اذیت سے چھٹکارا دلایا یا نجات یا خلاصی دلائی۔ تو نجاہو اور انجاہو دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ باب تفعیل میں تدریج کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کہا جائے انزلنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا، اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بتدریج نازل کیا۔ تو قرآن مجید میں انزلنا اور نزلنا دونوں الفاظ آئے ہیں، اور اسی طرح انجا اور نجا یہ بھی دونوں الفاظ آئے ہیں۔ تو انجا عمومی طور پہ کسی کو اذیت یا چھٹکارا دلانے کے لیے فعل ماضی ہے باب افعال سے، اور نجا جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے جس میں تدریج کا پہلو پایا جاتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بتدریج نجات دی تمہیں۔ من حرف جر ہے تو کس سے نجات دی؟ آل فرعون سے۔ تو یہ جو لفظ آل ہے یہ صرف اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بعض اوقات اہل و عیال بھی شامل ہوتے ہیں، خاندان، کنبہ یا افراد خانہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں رشتہ دار، قرابت دار، دوست، رفقا اور احباب بھی شامل ہوتے ہیں آل کے لفظ میں، اور بعض اوقات آل کا لفظ قوم یا قبیلے کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات آل کا لفظ پیروکار اور انصار یا مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آل کی جو اضافت ہے یہ کسی قابل تعظیم یا بڑی شخصیت یا شرفا ہی کی طرف ہوتی ہے، مگر اہل کے استعمال کے لیے یہ چیز ملحوظ نہیں ہوتی۔ تو کسی کی آل، کسی بڑی شخصیت کی جو ہے اولاد یا اہل و عیال یا قوم قبیلے کے لوگ یا پیروکاروں کے لیے لفظ آل استعمال ہوتا ہے، جبکہ اہل کا لفظ جو ہے یہ بڑی شخصیات کے جو اہل ہیں یا اولاد ہیں یا اہل و عیال ہیں یا گھر والے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام شخصیت جو بڑی نہ بھی ہو اس کے لیے بھی لفظ اہل استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، لازم نہیں کہ اولاد بھی اہل یا آل میں شامل ہو۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں ایک جگہ ہے کہ قالا یا نوح
انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ان کے بیٹے کے بارے میں، ارشاد ہوا کہ اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں یا اہل میں شامل نہیں، یعنی تمہارا بیٹا اے نوح تمہارے اہل میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، اس کا عمل جو تھا غیر صالح تھا. تو اگر اولاد کا عمل بھی غیر صالح ہو تو وہ بھی اہل میں شامل نہیں ہوتا، قرآن کی ڈیفینیشن جو اہل کیا اس کے مطابق. تو اگرچہ اہل کا لفظ جو ہے وہ اولاد کے لیے عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا آل کا لفظ بھی عمومی طور پہ اپنوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، اہل و عیال ہوں، یا قوم یا قبیلے کے لوگ ہوں، یا پیروکار ہوں. لیکن کبھی کبھی یہ آل اور اہل کے جو الفاظ ہیں یہ خاص طور پہ پیروکاروں اور مددگاروں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. تو کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کے مطابق پھر آل یا اہل کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ کیا جاتا ہے جہاں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ تمام مسلمانوں کو آل نبی میں داخل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی. سائل نے عرض کی یہ کیسے؟ فرمانے لگے غلط تو اس لیے کہ تمام امت آل نبی میں داخل نہیں، اور صحیح اس لیے کہ وہ شریعت کے کما حقہ پابند ہو جائیں تو انہیں آل نبی کہا جا سکتا ہے. تو آل کا مطلب اگر فالوورز کیا جائے یا پیروکار کیا جائے تو جو لوگ شریعت کے پیروکار ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جائیں، تو ان کو پیروکار ہونے کی مناسبت سے ان کو بھی آل نبی کہا جا سکتا ہے. تو آل کا لفظ جو ہے یہ مختلف تناظر میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو آل کا لفظ ہے یہ آل فرعون یعنی فرعون کی آل کے لیے بھی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آل کے لیے بھی آیا ہے، ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے بھی آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل کے لیے بھی آیا ہے، عمران کی آل کے لیے بھی آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی آل کے لیے بھی آیا ہے، لوط علیہ السلام کی آل کے لیے بھی، اور داؤد علیہ السلام کی آل کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ یہ آل جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اور یاد کرو اس وقت کو جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے. یہ جو لفظ فرعون ہے یہ کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا. جیسے فارس یا ایران کے جو بادشاہ تھے ان کا جو خطاب یا لقب تھا وہ کسرا تھا، اور جو روم کے بادشاہ تھے ان کا جو خطاب یا ان کا لقب تھا وہ کیسر تھا. تو کیسر یا کسرا کی طرح مصر کے بادشاہوں کا جو لقب تھا وہ تھا فرعون. تو فرعون اسپیسیفک کسی ایک خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، تو فرعون کے جو پیروکار تھے یا فرعون کے جو لوگ تھے یا پیپل آف فرعون یا فالوورز آف فرعون ان سے نجات دی. یسومونکم وہ پہنچایا کرتے تھے تمہیں. یسومونہ جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور فعل مضارع کا ترجمہ عام طور پہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ آیت کا آغاز ہوا تھا از سے اور وہاں ماضی کی بات ہو رہی تھی کہ نجینا ہم نے تمہیں نجات دی، نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، تو اسی ماضی کے اعتبار سے یہاں پھر یسومونہ کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی استمراری میں کیا گیا ہے، وہ پہنچایا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہاں ترجمہ فعل مضارع کا ماضی استمراری میں ہوا ہے. یسومونہ کم وہ پہنچایا کرتے تھے تمہیں. یہ جو یسومونہ ہے یہ اس کا مادہ جو ہے وہ سین واو اور میم ہے، اور ساما یسومو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب تلاش یا جستجو میں نکلنا، کسی کو تکلیف دینے کی تلاش میں رہنا، یا کسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تکالیف پہنچانا، کسی کے لیے ذلت و خواری کا ارادہ کرنا یا اس پر ذلت وغیرہ مسلط کرنا، ایسا کرنے والے کو کہا جائے گا سامہ خصفا، کہ اس نے اس پر ذلت وغیرہ مسلط کی. کسی کو مشکل اور دھوبر کام کی تکلیف پہنچانا یا کسی سے ظلم و زیادتی یا برائی کا سلوک کرنا، اس کے لیے بھی سامہ یا سومو کے الفاظ آتے ہیں.
اور سامل ماشیہ کا مطلب ہوتا ہے مویشی کا جہاں چاہے چرنا یا گھاس کھاتے رہنا۔ باب فعال میں اسامل ماشیہ کا مطلب ہوتا ہے مویشی کو چراگاہ میں آزاد چھوڑنا یا مویشی چرانا۔ تو جو اہل فرعون تھے یا آل فرعون تھے وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر طرح طرح کی تکالیف پہنچایا کرتے تھے، ان سے مشکل اور دوبھر کام لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور برائی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچایا کرتے تھے تمہیں بہت برا عذاب۔ سوء العذاب میں جو عذاب کی صفت ہے وہ پہلے آئی ہے، سو یعنی بہت برا، بیڈ ایول یا ہارریبل عذاب۔ تو جو زور ہے، ایمفسس ہے، وہ سو یا عذاب کے بہت برا ہونے پہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی کی بجائے مرکب اضافی جو ہے اس کی کنسٹرکشن آئی ہے، جس میں کہ جو صفت ہے عذاب کی اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ عذاب کا لفظ کا مادہ جو ہے وہ عین، ذال اور با ہے، اور عذوب الماء ذال کے اوپر اگر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی میٹھا اور خوشگوار تھا۔ عذب الماء اگر ذال کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے پانی کائیدار تھا، اور عذب الرجل ذال کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہے آدمی نے پیاس کی شدت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔ اور عذبہ انل امر یعنی عذبہ کے بعد جو پریپوزیشن حرف جر ان آیا ہے تو اس سے معنی ہو گیا اس نے اسے معاملے سے روکا یا باز رکھا۔ روکنے یا باز رکھنے کا معنی جو ہے وہ عذبہ میں پیدا ہو گیا۔ اور عذبہ جو باب تفعیل ہے اس سے اگر عذبہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے سزا، تکلیف یا ایذا دی، یا اس نے اسے زندگی کی لذتوں اور خوشگواریوں سے محروم کر دیا۔ اور عذبہ عن الشیء کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کو اس شے سے منع کیا، روکا یا باز رکھا۔ تو روکنا یا باز رکھنا یا سزا یا تکلیف یا ایذا دینا یا زندگی کی لذتوں خوشگواریوں سے محروم کر دینا، یہ لفظ عذاب کے بنیادی معنی ہے۔ تو عذاب کا ایک معنی تو ہے بد عملی یا جرم کی سزا، عقوبت یا پاداش جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے اور جرم یا بد عملی کرنے والے کو دوبارہ جرم یا بد عملی کرنے سے روکے یا باز رکھے۔ اس دنیا میں اگر سزا دی جائے اس نظریے سے تو اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بد عملی یا جرم کی سزا ملے گی یا ملتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں جو ملے گی اس کو بھی عذاب ہے۔ اور ہر وہ چیز جو طبیعت پر شاق ہو اور اس سے اذیت یا تکلیف محسوس ہو اس کو بھی عربی میں عذاب کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، کہ travel is a portion of that which is difficult or torment، کہ سفر بھی جو ہے یہ بھی عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یا اس میں اگر ٹربل ہو یا ڈسٹریس ہو، تکلیف ہو، صعوبتیں ہوں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے بھوک اور نیند سے محروم ہو جانا بھی عذاب کہلاتا ہے، اور زندگی کی خوشگواریوں اور نعمتوں سے محرومی بھی عذاب کہلاتی ہے۔ تو عذاب یہی نہیں کہ جو مرنے کے بعد جو ہے جہنم میں ڈالا جائے اسی کو عذاب کہتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی عذاب یا سزا کی مختلف مثالیں ہیں، جن میں سے کچھ مثالیں قرآن مجید میں بھی دی گئی ہیں۔ جیسے سورۃ التوبہ میں کہا گیا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تم ان سے قتال کرو، اللہ انہیں عذاب یا سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو جو انسانوں کے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو جو سزا ملتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کہتا ہے۔ اس طرح سورۃ النور میں جو زانی مرد اور عورت کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، تو اس سزا کے لیے بھی لفظ استعمال جو ہوا ہے وہ عذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں کہا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان دونوں کا جو عذاب یا سزا ہے اس کا جو مشاہدہ ہے وہ کرے مومنین میں سے ایک گروہ۔ تو وہ جو زانی مرد اور عورت کی سزا ہے اس کے بھی لفظ عذاب آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں ہی ایک جگہ آیا ہے کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہ تمہیں ان کا مال اور ان کا جو اولاد ہے وہ فیسینیٹ نہ کرے، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ انہیں اس سے اس دنیا میں عذاب دے۔ تو یہاں بھی اس دنیا میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ التوبہ میں ہی ایک جگہ آیا ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 میں آیا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو یہ جو آل فرعون جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈالتے تھے اس دنیا میں، اس کے لیے بھی عذاب کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح عذاب الخزي فی الحیات دنیا، یعنی اس دنیا میں جو رسوائی کا عذاب ہوتا ہے یا جو رسوائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ عذاب ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں، اور اسی طرح فی الحیات دنیا عذاب کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34 میں بھی آیا ہے۔ تو جب لفظ عذاب بولا جاتا ہے تو عموماً ہمارا دھیان جاتا ہے کہ یہ بننے کے بعد جو عذاب ہونا ہے یہ وہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عذاب جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس دنیا میں بھی جو صعوبتیں یا مصیبتیں انسان کو ملتی ہیں یا سزا ملتی ہے اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ عذاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اب یہاں جو آیت ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو عذاب کی کیفیت بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو آل فرعون تھے وہ کیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یذبحون فعل مضارع جمع مذکر غائب باب تفعیل ہے، اور یہ بھی از کی وجہ سے یہاں ترجمہ ماضی میں کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ فعل مضارع ہے لیکن چونکہ آیت کا آغاز از سے ہوا تھا اور وہاں یہ ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ تھا تو یہاں پہ ذبح کیا کرتے تھے، ماضی استمراری میں یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو گیا ابناکم تمہارے بیٹے، یذبحون ابناکم وہ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ تو فرعون کے سامنے کہا جاتا ہے کہ کسی نجومی نے پیشگوئی کی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہو گئے مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ کس طرح محفوظ رکھا اس کی تفصیل قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آل فرعون کی یہ جو چال تھی اس سے ان کا یہ مقصد بھی یہ تھا کہ مردانہ افرادی قوت جو تھی بنی اسرائیل کی اور جو ان کو آبادی تھی بنی اسرائیل کی اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ بنی اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے اور ان کی عورتوں کو وہ لونڈیاں بنائیں اور جو بنی اسرائیل ہیں یہ زیادہ تعداد میں ہو کے جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا نہ کریں۔ اس سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ جو اس معاشرے میں بنی اسرائیل جو تھے جو جوہر مردانگی رکھنے والے افراد تھے وہاں پہ ان کا قلع کما کرنے کے لیے یہ تدبیر تھی کہ ابنائے قوم کو جو تھا وہ کچل کے رکھ دیا کرتا تھا یہ فرعون اور اس کے فالوورز، اور جن لوگوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا ان کو وہ زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ جو یہاں پہ ذبح کرنا ہے اس کو لٹرل معنوں میں لیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں لفظی لغوی معنی کی بجائے یہاں یہ مراد دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ ہو کہ جو جوہر مردانگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کچل کے رکھ دینا، ان کا قلع کما کر دینا، اور جن میں جوہر مردانگی نہ ہو ان کو زندہ رہنے دینا۔ کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا ہے۔ وفی ذالکم اور اس میں واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، فی حرف جر ہے، ذالکم میں ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس کا مطلب دیٹ ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر جمع خطاب کے لیے ہے۔ وفی ذالکم اور اس میں یہ جو عذاب سے نجات دلانے میں جو تھی اور یہ جو وہ عذاب دیتے تھے ان دونوں میں یہاں مراد ہو سکتی ہے کیا تھی، بلا من ربکم عظیم۔ بلا جو تھی، بلا جو ہے یہ لفظ اس کا معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے ٹرائل یا آزمائش، یہاں بلا جو ہے یہ موصوف کے طور پہ آیا ہے اور اس کی صفت آئی ہے عظیم، تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ کس چیز میں آزمائش تھی؟ دونوں چیزوں میں آزمائش ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا آل فرعون کی طرف سے وہ بھی ایک آزمائش تھی، اور اس عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی اس نجات دلانے میں بھی ایک آزمائش تھی۔ ابھی ہم دیکھیں کہ آزمائش کا لفظ جو ہے یہ نعمت اور مصیبت دونوں کے لیے آتا ہے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے،
جو لفظ بلا ہے اس کا مادہ ہے با لام اور واو، اور بلاؤن یا ابلاؤن یا ابتلاؤن جن کے عام معنی جو ہے وہ آزمائش کیے جاتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ دو طرح کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کسی کے متعلق جو باتیں معلوم نہ ہوں وہ معلوم کرنا، یعنی کسی کو ٹیسٹ کر کے یا ٹرائل کر کے آزما کے اس کے بارے میں جو چیز نہیں پتا وہ پتا چل جائے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کی اچھی یا بری حالت یا اصل حقیقت یا حقیقی سیرت یا مضمر کیفیتوں کو ظاہر کرنا۔ تو معلوم کرنا اور ظاہر کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو آزمائش ہے اس کا مقصد جو چیزیں معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور آزمائش کا مقصد جو چیز ظاہر نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کبھی یہ دونوں معنی مقصود ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہی معنی مقصود ہوتا ہے۔ جب ان الفاظ کی نسبت اللہ سے ہو تو صرف دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی اصل حقیقت یا حقیقی سیرت یا مضمر کیفیتوں کو ظاہر کرنا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس سے مراد کسی شخص کی خوبی یا نقص، اصل حقیقت یا حقیقی سیرت یا مضمر کیفیتوں یا صلاحیتوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کی حالت سے بے خبر ہے یا بے علم ہے۔ تو اللہ کسی کو جب آزماتا ہے تو یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں آزماتا کہ کوئی کیسا ہے یا اس کی اصل حالت کیا ہے، بلکہ وہ ظاہر کرنے کے لیے آزماتا ہے کہ تاکہ کہ اس کو کسی انسان کو مختلف کیفیات سے گزارا جائے، مختلف حالات سے گزارا جائے، تاکہ اس کے جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں یا سیرت ہے یا کردار ہے یا خوبی یا یہ نقص ہے وہ نمایاں ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے، اس کی نمود ہو جائے۔ تو اللہ انسان کو زندگی میں اچھے اور برے حالات سے گزارتا ہے کہ انسان کی حقیقی سیرت و کردار اور اصل ذہنیت ظاہر ہو جائے یا اس کی ذات کی مضمر کیفیتوں یا صلاحیتوں کی نمود ہو جائے۔ تو یہ جو بلا ہے یا ابتلا ہے جس کا معنی آزمائش ہے، آزمائش کی صورت یا کیفیت نعمت دے کے بھی ہو سکتی ہے یا خوشحالی کی بھی صورت ہو سکتی ہے یا تنگی اور مصیبت بھی، یعنی نعمت بھی آزمائش ہو سکتی ہے یا تنگی اور مصیبت بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو مصیبت اور نعمت دونوں کے لیے آزمائش یا بلا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ بلا کا لفظ نعمت اور مشقت دونوں طرح آزمائش کی عکاسی کرتا ہے، جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں ہے وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، شر اور خیر دونوں میں مبتلا کرتے ہیں آزمائش کے لیے۔ تو جو برائی یا بری حالت ہوتی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے، جو خیر انسان کو ملے وہ بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو بلا کا مطلب صرف وہ جو اردو میں ہم جو بلا لیتے ہیں نیگیٹو معنوں میں، منفی معنوں میں، وہی نہیں ہوتا، بلکہ بلا جو ہے وہ کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے آزمائش کی صورت میں، اور بلا جو ہے وہ کوئی مصیبت یا تنگی بھی ہو سکتی ہے ایک آزمائش کی صورت میں۔ سورۃ الطارق کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے یوم تبل السرائر، اور یہ جو تبلا ہے اس کا مادہ بھی با لام واو ہے، تو یہاں پہ اس کے معنی ہے یوم تبل السرائر کہ جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ظاہر کرنے والا معنی ہے لفظ بلا میں، اس کی ایک مثال ہے یہ سورۃ الطارق کی آیت نمبر 9، جہاں کہا گیا ہے جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، یوم تبل السرائر۔ تو یہ جو بلا ہے یا ابتلا ہے یا ابلا ہے، اس کا مطلب ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب معلوم کرنا بھی ہوتا ہے، کسی آزمائش کر کے کسی کی اصل حالت کو معلوم کرنا یا اصل حالت کو ظاہر کر دینا۔ یہ جو عظیم ہے بلا کی صفت یہاں پہ آئی ہے عظیم، العظم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہڈی، اور اس کی جمع عظام آتی ہے۔ عظم الشیء کے اصل معنی ہے کسی چیز کی ہڈی کا بڑا ہونا، لیکن مجازن ہر چیز کے بڑا ہونے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، خاص کا تعلق حس سے ہو یا عقل سے ہو، یعنی محسوس کیے جا سکے یا آنکھوں سے دیکھی جا سکے وہ بڑائی، یا صرف ذہن سے اس کا تصور کیا جا سکے، اور خواہ کوئی چیز مادی ہو یا مانوی ہو۔ چونکہ ہڈی کو انسانی جسم یا وجود میں بنیادی، اساسی یا مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے جس کے اوپر انسان کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، چنانچہ عظیم سے مراد کسی چیز کا بنیادی، اساسی یا مرکزی اعتبار سے یا حیثیت سے بڑا ہونا ہوتا ہے۔ عموماً عظیم کا لفظ ایسے اجسام کے متعلق بولا جاتا ہے جن کے اجزاء متصل ہوں یعنی جڑے ہوئے ہوں، اور کثیر کا لفظ ان کے متعلق جو ایک دوسرے سے الگ ہوں، جیسے کثیر لوگ، بہت سے لوگ۔ مگر کبھی کبھی عظیم کا لفظ
افراد کثیرہ یا اشیاء کثیرہ پر بھی بولا جاتا ہے جب حیثیت مجموعی بات ہو رہی ہو. جیسے جیشن عظیم کا مطلب ہوتا ہے بھاری لشکر. لشکر کی میں اگرچہ مختلف کثیر افراد ہوتے ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے لشکر کو عظیم بھی کہا جا سکتا ہے. اس طریقے سے مال عظیم، مال میں اگرچہ پراپرٹی مختلف اس کی نوعیتیں ہو سکتی ہیں یا بہت سے نوٹس ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ مال کو اگر تصور کیا جائے یا کنسیڈر کیا جائے تو اس کے لفظ عظیم استعمال ہو سکتا ہے. کبیر کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو فی ذات ہی بڑی ہو، جبکہ عظیم کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا بڑا تاثر بھی ہو یا جسے بڑا سمجھا بھی جائے جو شان و شوکت میں بھی بڑا ہو. یعنی اسٹیمڈ گریٹ، جو چیز جو ہے دوسروں کی نظر میں بڑی ہو. تو عظیم کا لفظ عموماً حقیر کے مقابلے میں آتا ہے، تو عظیم کا الٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیر ہے. اور کبیر کا لفظ عموماً صغیر کے مقابلے میں آتا ہے، تو کبیر کا الٹ جو ہے وہ صغیر ہے. عظیم کبیر سے بڑھ کر خیال کیا جاتا ہے جبکہ حقیر جو ہے وہ صغیر سے کم تر خیال کیا جاتا ہے. اور لفظ عظیم کے مختلف معنی ہیں: بڑی ہڈی والا یا بہت بڑا، عظمت والا، بزرگی والا، پرشوکت، باوقار، اہم، زبردست، بھاری، کڑا، سخت یا شدید. یہاں کہا گیا تھا اس آیت میں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو رب کا معنی مختلف معنی ہے، مالک بھی ہے، صاحب بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے، سرپرست بھی ہے، سربراہ بھی ہے، مختار کل بھی ہے، صاحب اختیار و ارادہ بھی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو اس کا مفہوم ہے وہ ہوتا ہے کہ تمام ضروریات بہم پہنچا کر ہر چیز کو تدریجاً پرورش، تربیت یا نشو و نما کر کے اس کے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچانے والا، ایسی ہستی کو رب کہتے ہیں. تو اس کا جو صحیح ترجمہ، جو زیادہ قریب ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پروردگار ہے، یا پرورش کنندہ، یا ربوبیت کرنے والا، یا پایہ تکمیل کرنے والا. اس کے علاوہ لفظ رب کے اور معنی بھی ہیں، جیسے دیکھ بھال کرنے والا، انتظام کرنے والا، اصلاح احوال کرنے والا، نگران یا نگہبان، منتظم یا اصلاح کنندہ. تو جو آیت ہم نے آج پڑھی اس میں ذکر تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون کے سے نجات دلائی. تو یہ جو آل فرعون سے نجات دلانے کا ذکر ہے یہ قرآن کی اور آیتوں میں بھی آیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 میں آیا ہے کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیا کرتے تھے. یقتلون ابناءکم، یہاں ذبح کی بجائے قتل کرنے کے الفاظ آئے ہیں. وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی. بلاؤم من ربکم عظیم. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 30 سے 32 میں بھی آیا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور واقعتاً یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی. یہاں عذاب المہین کا ذکر ہے، ذلت آمیز عذاب جس میں فرعون یا آل فرعون نے مبتلا کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو، ان کی بڑی تذلیل کیا کرتے تھے. من فرعون، فرعون سے، بے شک وہ بڑا سرکش، حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. بے شک ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا. تو وہ وجوہات جس کی وجہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ علم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے ان کو علم کی بنا پر
علی علم، ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچایا کرتے تھے تمہیں بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِکُم بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔